اب جو ویڈیو سامنے آ رہی ہیں کہ میرے پیر صاحب یہ ہمارے ایک چھوٹا سا، اب گواہ کون ہے؟ ایک چھوٹا سا بالکل 5-6 سال کا بچہ، اس بچے نے پیر صاحب کو عالم جسمانیت میں دیکھا ہے، کہاں؟ مدرسے میں، کہاں؟ انڈیا کے مدرسے میں، سرسی کوئی جگہ کا نام ہے وہاں۔ اور بھائی ہم تو زندگی ساری مناظرے حاضر ناظر رسول اللہ کے حاضر ناظر ہونے پر کر رہے ہیں، لو تم نے حاضر ناظر والا بھی عقیدہ اپنے پیر کے لیے ثابت کر دیا۔ میں کہتا ہوں قریشی صاحب، اگر کسی اللہ کے ولی کے لیے یہ بات مانی جائے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر تشریف لے گئے یا ایک وقت میں وہ کئی جگہ پر موجود تھے، تو کیا اس سے شرک پھر رسالت لازم آئے گا یا نہیں آئے گا؟ یہ بیان کرنا تم پر لازم ہے۔ تم تو اہل سنت کے موقف سے ہی جاہل ہو گئے ہوئے۔ کتنے واقعات ہیں جو تم نے بھی ساری زندگی بیان کیے ہوں گے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ وہ ایک وقت میں کئی جگہ پر بھی موجود ہوتے تھے۔ بہجت الاسرار کے اندر یہ واقعے سند کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہیں۔ تو کسی ولی کے لیے ایسی بات ماننا کہ جو رسول کا یا نبی کا معجزہ ہو، یہ کوئی بے ادبی نہیں ہے، بلکہ کتب کے اندر یہ جزیہ موجود ہے کہ جو بھی نبی کا معجزہ ہوگا، اگر اس کے اندر کوئی ممانعت شرعی یعنی کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جو ایک غیر نبی کے لیے محال ہو، اگر ایسی کوئی چیز نہیں ہے تو وہ معجزہ ولی کی کرامت ہو سکتا ہے۔ اب وہ کون سی چیزیں ہیں جو ایک غیر نبی کے لیے ممنوع ہیں؟ جیسے کہ قرآن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، تو یہ معجزہ کسی ولی سے صادر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگتی آنکھوں سے دیدار کیا، تو یہ والا معجزہ بھی غیر نبی کا نہیں ہو سکتا۔ تو جس معجزے پر شریعت نے یہ حکم لگا دیا کہ یہ معجزہ نبی اور رسول کے ساتھ ہی مختص ہے، صرف وہ معجزہ بطور کرامت کسی ولی سے صادر نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی معجزات ہیں وہ ولی سے صادر ہو سکتے ہیں، اور اس کو اس معجزے کا ہی فیض قرار دیا جاتا ہے۔ اور یہ جو ولی کی کرامت ہوتی ہے یہ انڈائریکٹلی نبی کا معجزہ بھی کہلاتا ہے۔ اور یہ اتنے بنیادی جزیات ہیں جو تجھے بالکل یاد نہ رہے اور تو نے ان ساری باتوں کو پس پش ڈال کر دعوت اسلامی کے بغض کے اندر اندھا ہو کر یہ بات کہہ دی کہ یہ جی دیکھو حضور سرور کونین کے ساتھ ملا رہے ہیں، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ جی نبی کے ساتھ اپنے پیر کو ملا دیتے ہیں۔ اور یہی تو طریقہ واردات وہابیوں کا ہے، دیوبندیوں کا ہے، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی کی تعریف اتنی کرتے ہیں کہ اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ سے بھی بڑھا دیتے ہیں۔ اور یہی چیز تیرے اندر بھی آ گئی ہے، کیونکہ تو وہابیوں کا اور دیوبندیوں کا جھوٹا جو کھاتا رہتا ہے، ان کے ساتھ جھپیاں پپیاں جو کرتا ہے، اور یہ جو رمضان کا پورا مہینہ تو کراچی گزار کے آیا ہے، یہ انہی کی صحبت میں تو گزار کے آیا ہے جس کا اثر یہ تیرے بیانات سے بالکل ظاہر ہو رہا ہے۔